بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال میں جمعہ اور دیگر نمازوں کے لیے مساجد میں جمع ہونے پر پابندی ہے۔ اسی طرح مساجد کے علاوہ دیگر جگہوں پر جمع ہونا بھی منع ہے۔ عید الفطر قریب ہے، کھلے گراؤنڈ یا مساجد میں نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر ہم لوگ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ ایسی حالات میں، ایسے صورت میں بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے تقاضے تھے، سوالات تھے کہ مفتی صاحب کیا کریں؟ عید کی نماز گھر پہ ادا کریں گے تو کیسی جمعہ کی طرح ہی ادا کریں گے، یا اس کا کیا طریقہ ہے؟ عید کی نماز کی نیت کیسی کرے؟ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اور اسی طرح گھر کے مستورات، اگر گھر میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہوں تو گھر کی مستورات گھر میں ہی ہمارے ساتھ میں عید کی نماز میں شریک ہو سکتی ہے؟ کیا وہ عید کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو یہ سب سوالات تھے۔ اس کے جوابات تو سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر بہت سارے ہمارے اکابرین نے، علماء اکرام نے وقت پر رہبری فرمائی ہے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہاں قریب کے علاقوں کے اور ہمارے ایروڈا کے بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے تقاضے آئے تھے کہ مفتی صاحب آپ ایک مرتبہ کلپ بنا کے لوگوں کے سامنے واضح انداز میں بیان کر دیں تو آسانی ہوں گی۔ اس نیت سے آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز عید کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کے جمع ہونے سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے نماز عید ادا کرنے کے لیے اصل حکم یہی ہے کہ کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز کھلے میدان میں ہی ادا کی جائے۔ اس لیے لاک ڈاؤن کھلنے کی صورت میں کھلے میدان میں ہی عید الفطر کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ موجودہ حالات میں حکومتی پابندی کے پیش نظر ان امور کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اب تو لاک ڈاؤن کھلنے کی کوئی صورت اور کوئی شکل سامنے نظر نہیں آ رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی غالباً ابھی فیصلہ آ گیا ہے کہ 31 مئی تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا، تو مساجد وغیرہ، عیدگاہ، سب پر پابندی ہوگی۔ تب ایسی وقت میں چند امور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جن امور کو سمجھو، سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو سب سے پہلا نمبر 1، اگر حکومت کی جانب سے کھلے میدان میں نماز عید پڑھنے پر پابندی ہو اور مساجد کی حد تک نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ شہر یا علاقے کی ایک بڑی مسجد میں نماز عید کی ادائیگی ممکن ہو تو بہتر ہے، ورنہ مختلف مساجد میں نماز عید پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی شکل تو یہ۔ دوسری شکل، اگر حکومت کی جانب سے مساجد میں بھی جمع ہونے پر پابندی ہو تو نماز عید گھروں میں ادا کی جائے۔ چنانچہ محلے کے چند افراد ایک گھر میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری شکل۔ تیسری شکل، اگر حکومت کی جانب سے گھر کے افراد کے علاوہ باقی افراد کا ایک گھر میں جمع ہونا بھی ممنوع ہو اور منع ہو تو باقی لوگ اس جماعت میں شرکت بھی نہ کریں، بلکہ اپنے اپنے گھر کے افراد ہی نماز ادا کر لیں۔ یہ 3 شکلیں ہو گئی۔ اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنا ہے کہ جماعت کے لیے کتنے لوگوں کی تعداد شرط ہے۔ جس طرح سے جمعہ کے اندر 3 مرد ہوں، امام کے علاوہ پیچھے 3 مرد ہوں تو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے کافی ہے۔ تو اسی طرح عید کے نماز کے لیے بھی ہے کہ امام کے علاوہ پیچھے 3 مرد ہوں تو عید کی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے امام کے علاوہ 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ نماز عید میں بھی بہتر ہے کہ امام کے علاوہ 3 افراد ہوں، لیکن کسی وجہ سے اس سے کم لوگ بھی نماز عید ادا کریں گے تو نماز ہو جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں۔ تو چوتھے نمبر پہ عورتوں کا مسئلہ، کہ عورتوں کے لیے نماز عید کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ البتہ گھر میں نماز عید ادا کرنے کی صورت میں عورتیں بھی اس میں شریک ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ چنانچہ لیکن اس میں کچھ وضاحت ہے کہ مردوں میں کوئی اگر نامحرم ہو، نماز پڑھنے والوں میں اگر گھر کی خواتین کا کوئی نامحرم ہو تو مردوں اور عورتوں کے صفوں کے درمیان کپڑا لٹکایا جائے تاکہ پردہ قائم رہے، اور اگر مرد سارے ہی محرم ہوں
تو پردہ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مردوں کی صفوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں بنانا ہی کافی ہے۔ بچوں کو مردوں والی صف میں اور بچیوں کو عورتوں والی صف میں کھڑا کرے۔ یہ ہو گئی 4 باتیں۔ عورتوں والا مسئلہ بھی آ گیا کہ عورتیں مردوں کے پیچھے، مردوں کے ساتھ میں شریک ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن مردوں کی صفیں، عورتوں کی صفیں مردوں کی صفوں سے پیچھے رہیں گی، اور اگر کوئی بچے لڑکے ہیں تو وہ مردوں کی صفیں میں رہیں گے، اور بچیاں ہیں لڑکیاں تو وہ عورتوں کی صفوں میں کھڑی رہیں گی۔ 5ویں نمبر پر جو سب سے اہم ہے، نماز عید کا طریقہ۔ اکثر حضرات جو ہے عید کی نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، اس کا طریقہ یاد نہیں رہتا۔ اس کی وجہ ہے کہ نماز عید سال میں صرف 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، بقرعید کی نماز۔ تو سال میں 2 دفعہ نماز پڑھی جاتی ہے، 2 دفعہ ہی اس کا نمبر آتا ہے۔ اس کے لیے اس کے طریقے میں، اس کی ادائیگی میں کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نماز عید کا طریقہ آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، غور سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اس کو یاد کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کے اندر اگر تم یاد کر کے نماز پڑھنے لگو گے تو نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا اور خضوع پیدا ہوگا، دھیان ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں۔ تو سب سے پہلے نماز عید کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو نماز عید کے لیے نیت کریں گے کہ نماز عید یہ واجب ہے کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی نیت کرتا ہوں واجب، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ پھر سے اور ایک مرتبہ دہراتا ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر کی واجب، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ یہ نیت باندھ کر، یہ نیت زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں اور دل میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ باندھیں گے اور ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر پڑھی جائیں گی اور ہاتھوں کو چھوڑا جائے گا، دونوں ہاتھوں کو چھوڑا جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑا جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھا جائے گا۔ ان ہاتھوں کو چھوڑنے کے بعد دوسری مرتبہ، ایک تکبیر کے بعد دوسری تکبیر میں اتنا دیر رکنا ہے جتنی دیر میں ہم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، اور بیچ میں کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایک تکبیر ہونے کے بعد دوسرے تکبیر کے جب تک رکتے ہیں تو بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ پڑھنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، فقط 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار تک رکے رہنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ تکبیر کہہ کر ہم ہاتھ باندھیں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوں گی، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھی جائیں گی، پھر اس کے بعد رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، اس طرح سے 1 رکعت مکمل ہوں گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی کھڑے ہو جائیں گے تو سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے تکبیر اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی رکعت میں 2 مرتبہ تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ باندھیں گے، اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع کے بعد سجدہ ہے، سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ ہے، اس طرح سے 2 رکعت مکمل کریں۔ اب آئی خطبے کی باری کہ جمعہ کی نماز میں بھی خطبہ ہوتا ہے اور عید کی نماز میں بھی خطبہ ہوتا ہے، لیکن دونوں خطبوں میں فرق ہے۔ عید کی نماز کا جو خطبہ، جمعہ کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور نماز خطبے کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز میں ایسا نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز میں پہلے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد عید کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ جمعہ کا خطبہ یہ واجب ہے، پڑھنا بھی واجب اور سننا بھی واجب، لیکن عید کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ ہاں،
اگر کوئی پڑھ رہا ہے عید کا خطبہ تو اب اس کے لیے سامنے والے سننے والوں کے لیے اس کا سننا واجب ہو جاتا ہے، لیکن پڑھنا واجب نہیں ہے۔ عید کا خطبہ یہ سنت ہے، لیکن جب وہ پڑھنے لگیں گا تو سننے والوں کے لیے اس خطبے کا سننا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ آخری بات جو عید کے خطبے کا جو مسئلہ ہے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد کرسی رکھ کے مصلی پر اور خطبہ دینے والا پہلے کرسی کے سامنے کھڑا رہ کر پہلا خطبہ پڑھے، پھر اس کے بعد بیٹھ جائے جتنی مقدار میں ہم جمعہ کے اندر دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے۔ اگر بغیر دیکھے پڑھنے آتا ہے تو الحمدللہ بغیر دیکھ کر پڑھے، اور اگر بغیر دیکھے پڑھنے نہیں آتا ہے، یاد نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ کر پڑھے۔ اور اگر دیکھ کر بھی پڑھنے نہیں آتا ہے اور بغیر دیکھے بھی پڑھنے نہیں آتا ہے اور کوئی دوسرا خطبہ پڑھنے والا بھی مجلس میں نہیں ہے، تو خطبہ اگر نہیں ہوتا ہے تب بھی عید کی نماز ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا کہ عید کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے، جمعہ کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ واجب ہے۔ تو سنت اگر چھوٹ گئی تو عید کی نماز جائز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے پڑھنے والا رہنے کے باوجود تو یہ خلاف سنت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس ویڈیو کے آخر میں جو ہے اسکرین پہ خطبے کو جو مختصر خطبے ہیں، پہلا اور دوسرا خطبہ، دونوں خطبوں کو اسکرین پہ چلایا جائے گا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی اسکرین شاٹ مار کے اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس کو یاد کریں، اور یاد کر کے جو ہے گھروں کے اندر عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو فون لگا کر اپنے علاقے کے معتبر علماء سے نماز کا طریقہ معلوم کرے، نماز کے مسائل معلوم کرے، اور مستورات بھی جو ہے گھر کے اندر اگر عید کی نماز ہوتی ہے تو مستورات بھی گھروں کے اندر مردوں کے پیچھے کھڑے رہ کر شریک ہو کے عید کی نماز ادا کریں۔ ہاں، اب کسی گھروں میں ایک اہم اور مسئلہ بے اچانک یاد آیا کہ کسی گھروں کے اندر اگر کوئی عید کی نماز پڑھانے والا ہی نہیں ہے، خطبہ پڑھنے نہیں آتا، نماز پڑھا نہیں سکتا، اور نماز پڑھنے کی کوئی شکل ہی نظر نہیں آتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ ہر گھر کے اندر تو نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھنے والا آدمی موجود نہیں ہوگا، تو ایسی شکل میں کیا کرے؟ تو ایسی شکل میں یاد رکھے کہ چاشت کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے، اشراق کی نہیں، اس لیے کہ عید کے دن اشراق کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ چاشت کی نیت سے 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ عالم انسانیت کو اس وبا سے، اس بیماری سے، اس مصیبت سے بچا لیجئے، اور بچانے والی ذات تو اللہ صرف تیری ہے، تیرے قدرت کے علاوہ، تیری مرضی کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ اگر تو چاہے تو ایک دن میں یہ حالات کو بدل سکتا ہے، دوبارہ خوشحالی لا سکتا ہے۔ اللہ سے مانگے اور اللہ سے کہے کہ اللہ رمضان جیسے گزارنا چاہیے تھا ویسے نہیں گزارا، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اللہ بہت ساری نعمتوں سے ہم محروم رہے، اللہ آنے والا سال اور آئندہ سال رمضان المبارک کا ہم کو وہ ساری نعمتیں اور ساری عبادتوں کے جو آزادیاں ہیں ہم سب کو آسانی کے طور پر عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریں، دعا اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، حالات کے بدلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ اعمال کے بگڑنے سے حالات بگڑتے ہیں اور اعمال کے سدھرنے سے حالات سدھرتے ہیں۔ ہمارے جیسے اعمال اوپر جائیں گے اوپر سے، ویسے ہی حالات نیچے آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جائیں گے جیسے اللہ کو پسند ہے تو اوپر سے حالات بھی ہمارے لیے ایسے آئیں گے جو ہمیں پسند ہے۔ اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جائیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو اوپر سے حالات بھی نیچے ایسے آئیں گے جیسے جو ہم کو پسند نہیں ہے۔ تو اسی لیے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر، جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔